اسرائیل اور فلسطین کا جنگ تیسرے دن بھی جاری رہا۔ اسرائیلی ہلاکتیں 800 سے زائد جبکہ 2500 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 9 امریکی اور 4 برطانوی بھی شامل ہیں۔ کئی مغربی ممالک نے اپنے شہریوں اور سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے اور اس کے لیے خصوصی طیارے بھجوائے گئے۔ اس کے علاوہ 130 اسرائیلی لاپتہ یا حماس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان گرفتار شدگان کو غزہ میں رکھا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 4 اسرائیلی گرفتار شدگان بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ساری اطلاعات BBC، CNN اور الجزیرہ ٹی وی سے حاصل کی گئی ہے۔ دوسری طرف غزہ پر مسلسل وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 560 فلسطینی شہید اور 2900 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں تباہ کن صورتحال جاری ہے۔ اب تک 1,20,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ میں کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہوائی حملے کی صورت میں سائرن تک نہیں بچتے۔ کسی کو نہیں معلوم کون کب کہاں نشانہ بن جائے گا۔ اسی بمباری کے نتیجے میں کئی خاندان ختم ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے وارننگ دی ہے کہ غزہ خالی کر دیا جائے، ہم ہر سمت میں حملے کریں گے۔ غزہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی لمبائی 40 کلومیٹر اور چوڑائی 11 کلومیٹر ہے۔ اس کے مغربی سمت سمندر، مشرقی اور شمالی سمت میں قابض اسرائیل اور جنوبی سرحد میں مصر سے ملتی ہے۔ دنیا کا سب سے گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہاں 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 22 لاکھ لوگ کہاں جائیں گے؟ بہت سے لوگ مصر کے سرحد پر پہنچ چکے ہیں۔ مصر نے ان کے لیے اپنی سرحد کھولی یا نہیں، میڈیا پر اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تیسری دن کی ایک خبر یہ ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے بارڈر پر بھی لڑائی ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے کئی جنگجو جو اسرائیل میں گھسنا چاہتے تھے انہیں مار دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بھی حملے کیے گئے۔ اس بارڈر پر بھی کشیدگی جاری ہے۔ حماس کا عسکری ونگ جو القسام بریگیڈ کہلاتا ہے، وہ جنوبی اسرائیل کے 4 شہروں میں گھس کر لڑائی کر رہا ہے۔ شکلون میں حماس کا قبضہ برقرار ہے، بلکہ اس سے آگے کے 2 قصبوں تک حماس جنگجو پہنچ چکے ہیں۔ تیسرے دن کی ایک خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس اس قرارداد پر ختم ہو گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی ہونی چاہیے اور دونوں کو مذاکرات کے میز پر آنا چاہیے۔ اس دونوں طرف سے ابھی تک خاموشی ہے۔ البتہ عرب لیگ کا اجلاس بدھ کو بلایا گیا ہے۔ تیسرے دن کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی بحری بیڑا 5000 سیلر اور جنگی جہازوں کے ساتھ اسرائیل کی مدد کو پہنچ گیا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں اسرائیل کے حق میں اور کہیں فلسطین کے حق میں مظاہرے جاری ہیں۔ اسرائیل سے بھاگنے والوں کا تل ابیب ایئرپورٹ پر رش بڑھ گیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ انہیں $30 ارب کی ضرورت ہے۔ ان کے میزائل کم پڑ گئے۔ آئرن ڈوم سسٹم میں بھی انہیں بہتری چاہیے، کیونکہ اس سسٹم کے باوجود کیسے حماس کے راکٹ اور میزائل اسرائیلی شہروں تک پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے آج ایک پریس بریفنگ میں حماس کو انسانی جانور یعنی انسان نما جانور کہا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ غزہ پر حملوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لبنان نے بھی تل ابیب پر حملے کرنے شروع کر دیے، جس سے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف اسلامی ممالک بھی دبے الفاظوں میں فلسطین کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عرب ممالک امریکہ اور اقوام متحدہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کریں۔ روس اور چین بھی فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہو چکا ہے۔ گروپ بندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ آنے والے دن انتہائی اہم ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباریاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جس سے ہزاروں بلڈنگ ملیامٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی بمباری سے کچھ صحافی بھی ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے صحافیوں نے بھی شدید احتجاج ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ آخری خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں اسرائیلیوں نے خود اپنے وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے کیے، نیتنیاہو کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اسے اس جنگ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔